بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کی تعداد کو، اس کے طریقہ کار کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا ہے یا اپنا نام لکھ دینا ہے۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہر روز یہ سورت 7 بار تلاوت کریں۔ اپنی اولاد کو کامیابی کی بلندیوں پر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ معزز ناظرین، سورۃ الکوثر اور سورۃ فاتحہ کو اپنی روزمرہ کی عادت بنائیں۔ ان صورتوں کی تلاوت سے آپ اپنی اولاد کو ترقی کی منزلیں طے کرتے دیکھیں گے، اور دنیا آپ کی اولاد کی خوش قسمتی پر رشک کرے گی انشاءاللہ۔ وہ والدین جو اپنی اولاد کو ہر میدان میں سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آج کا یہ عمل ضرور اپنائیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے فضائل اور برکات آپ کی اولاد دنیاوی معاملات میں کامیابی حاصل کرے گی۔ یہ عمل اتنا قوی ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، یہ عمل زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو لازمی کریں۔ وہ افراد جو دنیاوی مسائل سے عاجز آ چکے ہیں اور اپنی اولاد کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہے، وہ تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک منفرد عمل ہے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کرتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے جو رب کعبہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہر تکلیف، ہر مشکل، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الفاتحہ کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، اور اس عمل کی برکت سے آپ کی اولاد کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کی اولاد تیزی سے ترقی کرے گی انشاءاللہ۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات ناگوار ہے، میری اولاد کا کاروبار نہیں چل رہا اور اس کی تنگی سے پریشان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ میں بے اولاد ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے لیے اولاد کی دعا کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کیا کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور کہا کہ میرے گھر میں مسائل ہیں، اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں افراد چلے گئے۔ قریب بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 3 مختلف افراد نے اپنے الگ الگ مسائل بیان کیے ہیں، اور آپ نے سب کو استغفار ہی کا حکم کیوں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گناہ۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہو تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں اس کا پیچھا نہ چھوڑیں وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آئے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر غربت ہو تو وہ توبہ کرے۔ توبہ اور استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، اسے منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب کبھی مشکل وقت آئے استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ رب کی گرفت میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی گرفت میں آ جائے تو کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ اس کے لیے مفید نہیں ہوتا۔
جب تک وہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہ کر لے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا خدا را سب سے پہلے اپنی گناہوں کے مخلصانہ توبہ کرے۔ محترم ناظرین، ایک کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ استغفار وہ عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہماری تباہی کا سبب بن رہے ہیں اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ اگر آپ اس تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کے لغوی معنی ہے مغفرت مانگنا، اور مغفرت سے مراد گناہوں کے شر سے بچنا ہے۔ دین اسلام میں استغفار کی عظیم اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد آیات استغفار کے بارے میں رہنمائی کرتی ہیں۔ کچھ آیات اس کا حکم دیتی ہے، کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، اور کچھ اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ سورۃ مزمل میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ اللہ سے بخشش مانگتے رہو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے۔ ختم المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، جس سے استغفار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ استغفار کے فوائد میں گناہوں کی معافی، اللہ کی رضا اور اس کی محبت، عذاب کا ٹل جانا، خیر و برکت کی کثرت، دلوں کی روشنی، درجات کی بلندی، زہد و تقوی اور حصول و وقار، بردباری میں اضافہ، رزق میں وسعت، مال و دولت میں برکت، مصیبتوں سے دوری، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ، اور بندے کا اپنے خالق سے رجحان شامل ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی محبت کے سامنے دنیاوی نعمتوں سے بے نیازی، بندے میں نیک صفات کا پیدا ہونا بھی استغفار کے فوائد ہے۔ استغفار کی چند شرائط بھی ہے، ان میں اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، دل میں اخلاص کا جذبہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرنا شامل ہے۔ استغفار کے آداب میں جسمانی اور روحانی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ استغفار کا بہترین وقت سحری کا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات رب کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے قریب آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں۔ محترم ناظرین، آج کا عمل نہایت ہی خاص ہے، اسے ضرور کریں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، رزق کی تنگی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر میں مسائل ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہو وہ سب ختم ہو جائے گی اگر آپ سورۃ الکوثر اور سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں گے۔ یہ آیات اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتی ہے۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا عطا کریں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ رزق اور دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر آپ اس عمل کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کی ترقی دیکھ کر لوگ حیرت زدہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اچانک اتنی کامیابی کیسے عطا کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر معزز فرشتوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن پاک پڑھتا ہے لیکن اسے مشکل ہوتی ہے، اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اسے مشکل ہوتی ہے، اسے 2 گنا اجر ملتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے
جس کی خوشبو اور ذائقہ دونوں اچھے ہیں، اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کچے کھجور کی طرح ہے جس میں خوشبو نہیں لیکن ذائقہ میٹھا ہے، اور جو منافق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ریحان کے پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی لیکن ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور جو منافق قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال انزلہ کی ہے جس میں نہ خوشبو ہے نہ ذائقہ میٹھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو لوگوں سے جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن پڑھنا، سمجھنا اور سکھانا عطا کیا، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، اولاد کی کامیابی میں والدین کی خوشی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اپنی خوشیوں کو قربان کر کے خوشی پاتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ معاشرے میں ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد تعلیم حاصل کر کے نام کمائے، ان کا نام روشن کرے، لیکن ہر بار ایسا ہونا ضروری نہیں، مگر والدین کی حیثیت سے ہمیں اچھے کی امید رکھنا چاہیے۔ آج ایک ایسی کہانی سناتا ہوں کہ ایک بچہ امتحان میں پاس تو ہوا لیکن اس کے نمبر بہت کم تھے۔ باپ کو بہت دکھ ہوا، لیکن اس نے اپنی اولاد سمیت کسی کو یہ بات محسوس نہ ہونے دی۔ وہ اپنی اولاد کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا، ایک بیکری سے مٹھائی خریدی اور گھر واپس آیا، پھر اپنی اولاد کے ساتھ محلے کے ہر گھر میں مٹھائی بانٹی اور کہتا رہا کہ دیکھو میری اولاد پاس ہو گئی، اس نے 36% نمبر لے لیے ہیں، آج میں خوش ہوں کہ میری اولاد اتنے اچھے نمبروں سے پاس ہوئی۔ یہ دیکھ کر محلے والے حیران ہوئے کہ 36% پر اتنی خوشی ہے، لیکن کوئی کچھ بول نہ سکا۔ مٹھائی کھانے کے بعد بچے کے دل میں خوشی ہوئی کہ اس نے اچھے نمبر لیے، اس کا جذبہ بلند ہوا، اس نے سوچا کہ اب مزید محنت کر کے اپنے والدین کو خوش کروں گا۔ اس بچے میں جوش پیدا ہوا، اس نے دل لگا کر پڑھائی کی اور اگلے امتحان میں اچھے نمبر حاصل کیے۔ بالآخر اگلے سال اس نے اسکول میں ٹاپ کیا۔ اگر والدین اپنی سوچ بدلیں اور اپنی اولاد کو اذیت دینے کی بجائے ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ اذیت سے بچے ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہیں اور پڑھائی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد کی ترقی چاہیے تو ان کی ذہنی نشوونما ضروری ہے، تبھی ہمیں اچھے نتائج ملیں گے۔ اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سے قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا۔ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے احکامات ہیں۔ جو شخص قرآن کے احکامات پر عمل کرے گا وہی صراط مستقیم پر چلے گا۔ موجودہ دور میں نفس نفسی کی وجہ سے ہر شخص کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور سکون کی تلاش میں ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سے سکون کی خواہش رہتی ہے، لیکن اس دور میں سکون کے چند لمحات کی تمنا بہت بڑھ گئی ہے۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو آپ کو ایسے اصول اپنانے ہوں گے جو آپ کو پرسکون دیں۔ قرآن پاک جو اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوئی، اس میں اللہ نے جہاں اپنی وحدانیت اور نبوت بیان کی، وہی معاشرتی آداب اور زندگی کو خوشگوار بنانے کے اصول بھی دیے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا، اے ایمان والو زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی چھان بین نہ کرو اور غیبت سے پرہیز کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ یہ تمہیں ناپسند ہوگا۔ اسلام نے واضح کیا کہ یہ دنیا عارضی اور مختصر ہے اور اس میں تمہارا قیام بھی محدود ہے، اس کے مقابلے میں آخرت دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا ہے، لیکن آخرت کا گھر اصلی زندگی ہے۔
کاش لوگ یہ جانتے کہ باوجود کہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان غیر ضروری کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اس مختصر وقت کو صحیح استعمال کیا جائے۔ آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے اور وہاں کی زندگی دائمی ہے۔ ہنرمندی یہ ہے کہ اپنی توجہ آخرت کی طرف مرکوز کرے اور اس دنیاوی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے استعمال کرے۔ قرآن میں آخرت کی دائمی زندگی کو واضح کیا گیا ہے اور اس کی فکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا؟ موت کی حقیقت جانتے ہوئے اور دوسروں کے مرنے کو دیکھنے کے باوجود تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ زندگی کو کامیاب بنانے کا نسخہ اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت ہے۔ اس سے دنیاوی زندگی سنورتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے، مگر بہت سے لوگ آخرت سے غافل ہو کر دنیا میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن نے ان پر افسوس ظاہر کیا جو دنیا سے چمٹ جاتے ہیں۔ ارشاد ہے کہ تم دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہو۔ یاد رکھو، دنیا کا مزہ آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ دنیاوی زندگی مختصر ہے، یہاں نہ ہر خواہش پوری ہوتی ہے، نہ مکمل سکون ملتا ہے، بلکہ یہاں کی زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ جو جتنا سامان جمع کرے گا اتنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ انسان زیادہ کی فکر نہ کرے بلکہ کم سے کم پر قناعت کرے، کیونکہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا اور فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی یا مسافر ہو۔ اگر انسان اسلامی اصولوں اور نبوی سیرت کے مطابق زندگی گزارے تو اسے قدم قدم پر زندگی کی سہولیات نظر آئیں گی۔ سادگی معیشت ہے اور بے جا تکلفات میں تکلیف انسان کو خود تکلیف کی دعوت دیتی ہے۔ وہ چاہے تو کم خرچ میں ضروریات پوری کر سکتا ہے اور بقیہ کو دوسروں کی خدمت میں صرف کر سکتا ہے۔ انسان چاہے تو ذہنی جسمانی تھکاوٹ سے بچ جا سکتا ہے، مگر اس کے لیے کفایت شعاری اور سادگی اپنانی ہوگی۔ موجودہ حالات میں ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، بس ہمیں اسے سمجھنے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو قرآنی نسخوں پر عمل کرنا ہوگا، دنیا میں بقدر ضرورت دل لگانا ہوگا اور آخرت کی تیاری کرنی ہوگی، جو اصلی گھر ہے۔ جو انسان آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کی نعمتوں سے بیراور ہونا چاہتا ہے وہ دنیا کی حقیر چیزوں میں بھی نہیں الجھتا۔ نتیجتاً وہ دنیا کے غم سے آزاد ہو کر زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے کہ زندگی کتنی آسان ہے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے۔ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد چاہے کتنا بڑا ہو، یہ نہ سوچیں کہ یہ ناممکن ہے، سوچیں کہ آپ کس ذات سے مانگ رہے ہیں جو عرش کا مالک ہے، خزانوں کا رب ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضے میں دونوں جہان ہیں۔ وہ ضرور عطا کرے گا، بے شک وہ ہر چیز پر قادر اور غفور الرحیم ہے۔ اپنی مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی کامیابی چاہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اپنی اولاد کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر کوئی حاجت اور پریشانی ہے تو وہ بھی مانگ سکتے ہیں، گاڑی، دولت، شہرت، کامیابی، خوشحالی، جو چاہے مانگ لے۔
نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر آنکھیں بند کریں اور پوری توجہ سے عمل شروع کریں، یہی کامیابی کا راز ہے۔ جیسے عمارت کی بنیاد مضبوط کی جاتی ہے، اسی طرح کامیابی کا راز مضبوط نیت سے شروع ہوتا ہے۔ درود شریف پڑھ کر جو دعا یا عمل کیا جاتا ہے وہ ضرور قبول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اسے عبادت کے طور پر لکھتے ہیں اور اللہ عبادت سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں درود شریف پڑھنا سب سے افضل ہے، جس کی قبولیت بھی یقینی ہے۔ اسی طرح آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل شروع کرنا ہے۔ اب ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر یا تسبیح پر یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے۔ جب آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب سے مانگ رہے ہیں، یقین کریں آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، غربت ہے، اس صورت کی برکت سے ساری مشکلات اور بندشیں ختم ہو جائے گی اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ انشاءاللہ 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد دوسرا عمل ہے جو رب کے 2 ناموں کا ہے۔ آپ نے 11 بار یا رزاق کو یا فتاح کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو اے رزق عطا کرنے والے، اے مشکلات کو کھولنے والے، اے کامیابی دینے والے، اور یا رزاق کو یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ عرش سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ اس 11 بار پڑھیں۔ ہر کوئی بتاتا ہے لیکن کامیابی کا اصل راز کوئی نہیں بتاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات حل ہوں، ان کی دعائیں قبول ہوں اور وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں۔ غور سے سنیں درود شریف کے بعد پہلا عمل الحمدللہ رب العالمین 100 بار، دوسرا عمل یا رزاق کو یا فتاح کو 11 بار، اور تیسرا عمل ہے سورہ کوثر 3 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں وہی درود شریف 3 بار پڑھ کر عمل کو مکمل کریں۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ نے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کی اور گناہوں کی معافی مانگی۔ تو اب انعام کا وقت ہے، تو یا رزاق کو سے رزق ملے گا، یا فتاح کو سے کامیابی ملے گی۔ تو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک برکہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں وسعت کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ جزاک اللہ، وسلام۔